جی رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر تھی. آج ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں ماجد نواز صاحب کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا چلوں. کل بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا لیکن ٹائم بہت کم تھا اس میں, اور ہم چاہتے یہ تھے کہ ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان ڈیٹیل شیئر کر سکیں. ماجد نواز صاحب کا میں آپ کو پھر بتاتا چلوں. ماجد نواز صاحب حزب التحریر انہوں نے جوائن کی, لیکن ایک ان کی زندگی میں ایک ریولوشن آیا اور انہوں نے سوچا, انہوں نے سمجھا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, مینٹلی ایکسیپٹ کیا. کسی کے زور کی وجہ سے نہیں, کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں, خود ایکسیپٹ کیا انہوں نے کہ جو یہ کرتے رہے وہ غلط تھا, اور اس کی انہوں نے خمیازہ بھی ادا کیا, جو کہ انہوں نے وہاں پہ اس کے بعد یہ ریولوشن آئی ان کے اندر, اور ان کے ساتھ ہم سارے ان کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں. اسلام کو, اسلام کی ڈیفینیشن کو کیسے غلط طریقے سے توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے, اس کے لیے یہ ایک جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں. جی یہ ایک جہاد ہے, کیونکہ صحیح ڈیفینیشن بتانا اسلام کی اور اسلام کیا ہے اس کا بھی بتانا, اور اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور بھی لوگوں کو جو کہ انٹلیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تاکہ وہ جو بھی آرگنائزیشن ہو. فی الحال تو حزب التحریر کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ماجد نواز صاحب اس میں رہ چکے ہیں, اور وہ ان کو کیسے آپ پیچھے ہٹا سکتے ہیں, ان سے کیسے آرگو کر سکتے ہیں, ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واٹ ایور دیز گائز آر ٹیلنگ یو اٹس ایبسلیوٹلی رانگ اینڈ دس از ناٹ دا ٹرو پکچر آف اسلام. اس پہ ہم بات کریں گے. تھوڑی سی بات اور کر لیں جی, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ اسلامائزیشن پہ کوئی بات ہو جائے. جی بالکل ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام بٹ وی آر اسپیکنگ اگینسٹ اسلامزم. اسلامزم پھر کیا ہوگا؟ اسلامزم از دی پولیٹیسائزیشن آف اسلام. جو لوگ اسلام کو استعمال کر کے اپنی جو سیاست ہے جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اسلام کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. پھر اسلامزم اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے, ایک دین ہے, اور جیسے بھی کرسچینٹی ہے اور جوڈائزم ہے, اسلام بھی ہے. اٹس اے ریلیجن. اور دین کا جو لفظ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسلام کو بھی دین کا کہہ گیا, اور کرسچینٹی کو بھی کہہ گیا, اور جوڈائزم کو بھی کہہ گیا. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ all three of these are religions. لیکن اسلامسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی. وہ اسلام کو ایک اسٹیٹ آئیڈیالوجی اور لا بنانا چاہتے ہیں, بٹ اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن, ناٹ دا اسٹیٹ لا. پھر یہ ہے دوسرا جو شناخت ہے, دیٹ از دیٹ این اسلامسٹ وہ جو ہماری شریعہ ہے, اسلام کی شریعت, وہ اس کو قانونی طور پہ نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے اسلامزم. لیکن اسلام میں شریعت تاریخ سے اب تک شریعت از اے والنٹری کوڈ. اگر آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں, اگر آپ کہتے ہیں نہیں, either بیکاز آپ کی جو عالم ہے, عالم دین, وہ کہتا ہے یہ فرض نہیں ہے سنت ہے, یا ایسی قسم کی جو بات ہو, اینڈ یو ڈونٹ کیپ اے بیڈ, اس بات پہ کوئی سزا نہیں لکھی ہوئی اسلام میں. جو اس کو کرمنلائز کرنا چاہتا ہے کہ قانونی طور پہ داڑھی کو لوگوں کو فورس کرنا چاہ رہا ہے, اینڈ اف یو ڈونٹ کیپ اے بیڈ, اس کی ایک سزا ہوگی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں یا سنت میں کہ اس کی سزا یہ ہے یا وہ ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا. وہ ایک داڑھی کے مسئلہ جو ہے نا, ہی وانٹس ٹو میک اٹ لائک دا حدود, لائک جو تھیفٹ چوری کی سزا ہے لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں, ہی وانٹس ٹو میک دا بیڈ لائک دیٹ. سو دا سیکنڈ جو دوسری شناخت ہے کہ جو شریعت ہے وہ قانون بنانا چاہتا ہے, پوری جو شریعت ہے. دا تھرڈ آئیڈینٹیفائر اسلامزم کی وہ ہے کہ ہمارے ایک امت کا کانسیپٹ ہے, امت کا خیال ہے کہ جو مسلمان دنیا میں ہے, وی آر ون امہ, ایک امت ہے, امت مسلمان, امت اسلام. اور جو اسلامسٹ ہے, ہی وانٹس ٹو میک دس کانسیپٹ آف امہ انٹو اے گلوبل پولیٹیکل کمیونٹی. امت کی جو تصور ہے, ہماری خیال ہے, ایک ریلیجس کمیونٹی ہے کہ آپ پاکستانی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو, وہاں کی جو سیریا کا مسلم ہے وہ آپ کا بھائی ہے, لیکن وہ سیرین ہے اور آپ پاکستانی ہیں. جو اسلامسٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں, آپ پاکستانی نہیں ہے اور وہ سیرین نہیں ہے, وی آر اونلی مسلمس. فرام دس اینگل ہی وانٹس ٹو ریموو نیشن اسٹیٹس. وہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے, پاکستان کو نہیں مانتا یا اور سیریا کو نہیں مانتا اور ایجپٹ کو نہیں مانتا. کہتے نہیں, ہم ایک ہی ملک میں ہونا چاہیے. یہ اسلامسٹ کی بات ہے. اسلام میں
آپ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو مان سکتے ہیں. جیسے صحابہ کے in their days they had Bilal al-Habashi, Ethiopian, Salman or Shu'aib al-Rumi, Shu'aib the Roman, یہ صحابی تھا. Salman al-Farsi, Salman the Persian, they had their national identities too. لیکن no, he wants to, an Islamist wants to finish off the national identity, اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. کہتے نہیں ہم مسلمان ہی ہیں اور کسی اور آئیڈینٹی کسی اور شناخت کو نہیں مانتے. So he's abused the ummah concept. آخری جو رکن ہے ان کی آخری شناخت, he wants to take this ideology with the Sharia as his law or the ummah as his political community اور ایک خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اور اس جو اس کا جو سلوگن ہے خلافت کا, جو خلافت راشدت ہے ہماری جو صحابہ کے دنوں میں, وہ he abuses that and he wants to make a new خلافہ by using that name. لیکن اس جیسے کی خلافت نہیں ہوگی. This خلافہ will force people, it will conquer countries, offensive wars launch کر جائیں گے and he will conquer countries and kill people in the way. So these are the four identifiers of an Islamist. اور یہ اسلام سے مختلف ہے. ٹھیک, ایک دو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں میں پوچھتا جاؤں گی ساتھ ساتھ آپ سے. ہم تو فیس کر رہے ہیں اس وقت طالبانائزیشن جو کہ اسپریڈ کر رہی ہے. طالبانائزیشن میں جو ہم چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمیں, کیونکہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ دس از اے نیو ایکسپیرئنس, اور اس میں عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اب سوات میں جب طالبان آنے سے پہلے بھی وہاں پہ عورتوں کی جو شاپس ہیں, مطلب ایون اس لیڈیز ٹیلرنگ شاپس میں بھی وہاں پہ لکھا جا رہا تھا وہاں پہ کہ عورتوں کا آنا منع ہے. ٹھیک ہے, عورتیں بازاروں میں نہیں آ سکتی. عورت جو فارنرز ہیں اگر وہ جائیں گے سوات میں تو they'll put a burqa, they'll have to wear a burqa and then they can go in. Is this right?